اچھا اس میں علی آپ کی اجازت سے میں اگر کہوں حماس کے پورنوگرافی کے بارے میں نا بہت زیادہ سو کالڈ اکیڈیمیا کے اندر یہ ڈسکشنز سٹارٹ کی گئی ہیں کہ پورنوگرافی کے جو ڈیٹریمنٹل افیکٹس ہیں نا وہ ہماری پرانی ریسرچز ہیں نئی ریسرچز کے مطابق یعنی دیر از اے بینیفٹ اور ماسٹربیشن کے فوائد اور اس طرح کی چیزوں کے فوائد کے بارے میں بہت زیادہ ریسرچز سو کالڈ ریسرچز بھی آ رہی ہیں. میں چاہ رہا ہوں ذرا آپ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں ڈسکشن کریں اس پر. میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر نا ہماری تین ڈفرینٹ قسم کی آرگنائزیشن ہوتی ہیں انٹرنیشنل جو کہ سائیکالوجی اور ان کے ڈس آرڈرس پہ ورک کرتی ہیں. اس میں سے ایک ICT ہے اور اس کے علاوہ DSM جو ہے جو کہ امریکن کی ہیں. ان سب کی جو ہے نا آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں اس سے پہلے یہ سننے سے پہلے کہ اس پوری انڈسٹری کے پیچھے یہ $multi-billion انڈسٹری ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر جو ریسرچ کے لیے پیسہ پمپ ہوتا ہے, جو لوگ خریدے جاتے ہیں, جو سائنٹسٹ بھی بکتا ہے اور بہت ایزیلی بکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی چیز میں ذہن میں رکھیں یہ سنتے ہوئے. ان جتنی بھی میجر آرگنائزیشنز ہیں نا ان کے نزدیک وہ اس کو ایز اے ڈس آرڈر نہیں کلیریفائی کرتے. کہتے ہیں یہ ڈس آرڈر نہیں ہے, یہ ایڈکشن نہیں ہے, یہ ایٹ لیسٹ ایڈکشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نہ DSM نے اس میں ڈالنے کی کیونکہ حالانکہ اس میں کاؤنٹر پریشر آ رہا ہے کئی دفعہ کاؤنٹر اس میں بلکہ وارفیئر چل رہی ہے. کچھ انڈیپینڈنٹ اکٹھے ہوئے ہیں لوگ اور وہ کاؤنٹر ریسرچز کو کر رہے ہیں, ان کی فیک ریسرچز کو کریں. مطلب اب یہ کرنٹ بیٹل چل رہی ہے ود ان اکیڈیمیا. کے نام اگر آپ بتا دیں وہ جو آرگنائزیشن, ایک تو کووننٹ آئیز میرے ذہن میں. ہاں جی کووننٹ آئیز ہے, فائٹ دا نیو ڈرگ. ٹھیک ہے, ایک یہ ہے, ایک ہے نو فیپ. ٹھیک ہے, ایک ہے اپنا یور برین آن پورن. ٹھیک ہے, یہ 3-4 جو ہے نا ان کی پوری ویب سائٹس ہیں اویلیبل اور یہ نا ان ریسرچ کو بھی کاؤنٹر کرتی ہیں اور آپ کو کاؤنٹر ریسرچز بھی دیتے ہیں. ایون آپ کو پھر اس میں یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسے اکیڈیمک ڈھونڈنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, جو کہ فار ایگزامپل جو اس طرح کا کوئی کیونکہ ان کے پیچھے کوئی ریلیجس بھی وہ نہ ہو, کیونکہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ چونکہ دین کی طرف سے ان کی موٹیویشن ہے یہ خراب کر رہے ہیں. یعنی یہ ٹیمپرڈ ریسرچ, یہ ٹیمپرڈ ریسرچ ہے. ہم کہتے ہیں آپ کے پیچھے $multi-billion ریسرچ ہے, آپ کی بھی ٹیمپرڈ ریسرچ ہے. لیکن اینی ہاؤ پھر ہمیں نا یہ بڑی مشکل سے اس میں ڈھونڈنے پڑتے ہیں وہ بندے جن سے ہمیں وہ اکیڈیمکس میں ملیں جو کہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس کی ریکگنیشن جو ہے نا وہ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. اور اس وجہ سے نا یہ ہم نے کہا تھا 3 ٹائپس آف آرگنائزیشنز ہیں. ہاں جی, وہ مطلب یعنی مین میجر 2 یہی ہیں, ایک جو WHO بیک اپ ICT انٹرنیشنل والی اور دوسری DSM جو کہ امریکن ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ذہن میں رکھیں. ان کے ہاں بھی جو ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اندر وہ انکلوڈ کریں ایز اے ڈس آرڈر, دوسرے کہہ رہے ہیں ڈس انکلوڈ کریں. کیونکہ یہ آرٹیکلس بہت زیادہ میں نے گو تھرو کیے, کیونکہ میں اس میں تھوڑا سا لکھ رہا تھا. ینگسٹرز کوڈ بھی کہ وہ کوڈ کرتے ہیں کہ دس از ناٹ اینی مور, دس از ناٹ ایڈکشن. پہلی بات ایڈکشن کے اوپر بات کرتے ہیں, پھر دوسری بات یہ کرتے ہیں چلیں ایڈکشن نہ بھی ہو, ایڈکشن کی وہ اسٹرنجنٹ ڈیفینیشن جو عام طور پہ سائیکالوجی میں کی جاتی ہے اگر اس پہ نہ بھی کرتا ہو تو اب تو اس کی بینیفٹس پہ, جو ایک زمانے میں تھے نا بینیفٹس کے, مطلب بہت عام کوڈ کیا جاتا تھا کہ پورنوگرافی سے نا میاں اور بیوی کے درمیان ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. وہ اب اس پہ نئی ریسرچز سو کالڈ ریسرچز آ رہی ہیں جو کہہ رہے ہیں نہیں یہ بلکہ ہیلدی ہے, فیمیلز کے لیے بھی ہیلدی ہے, میلز کے لیے بھی ہیلدی ہے یعنی پورنوگرافی. سبحان اللہ, یعنی اس طرح کی وہ چیزیں جو بڑی ہمارے کامن نوشن اور جو ہماری بڑی یعنی ایک صاف یعنی ایک سمپل ایک سمجھدار آدمی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ یار اس کے نقصانات کیا ہیں, وہ خود فیل کر رہا ہوتا ہے. بلکہ ہاں یہ وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک بل کے موومنٹ بھی انہوں نے کہا تھا کہ نو نٹ نومبر والی نا ایک ہے کہ نومبر کے مہینے میں نا ہم نے کنٹرول کرنا ہے. ٹھیک ہے نا, ینگسٹرس کی اپنی موومنٹ ہے. تب اس میں یہ ہوا کہ اس میں کئی نا مطلب یعنی کیونکہ پاپولر ہے اس پہ میمز ہیں تو لوگ پاپولیرٹی میں یہ ہوا کہ ایون ایتھیسٹ اور نان مسلمس بھی جو دوسرے والے جو کہ نان ریلیجیس مسلم ہیں وہ بھی بیچ میں اس میں انوالو ہوئے. تو ہوا یہ کہ نا وہاں پر کچھ میں خود ریڈ کر رہا تھا کہ ایک ایتھیسٹ لڑکے نے کہا کہ کہتا کہ مجھے اس سے صرف ایک چیز کا احساس ضرور ہوا ہے کہ دس آئی ہیو این ایڈکشن. ٹھیک ہے نا, باقی چیزیں درست نہ ہو لیکن یہ جو ساری ایک مہینہ چھوڑنے سے مجھے پتا چلا کہ میں یہ پرابلم ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ کیونکہ یہ چیزیں کیونکہ اس بحث کے اندر کہ یہ آئدر ایڈکشن ہے یا بینیفیشل ہے نہیں بینیفیشل, اس نے ان کے بھی پھر ایسا ایسا کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس میں نقصان ضرور ہے کوئی نہ کوئی. نقصان میں ایک اور چیز مینشن کروں, ایریکٹائل ڈسفنکشن, اس کا کلیئر انکار کرتے ہیں. کہتے ہیں جی دیر از نو پروف کہ اس سے ED ہوتا ہے, جبکہ دیر آر لٹرلی thousands of men who have faced this issue before the age of 35. کسی دور میں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے نا وہ 55+ مین میں سنا جاتا. اب آپ کو پتہ ہے کہ 35+ ایج میں اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہے وہ آئی تھنک مجھے وہ ایگزیکٹ فگر نہیں یاد آ رہا بٹ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے.
यू कैन सेफली से कि 35 के बाद ये प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है. वाई? बिकॉज एक बच्चा लेट से 14 ईयर में उसने ये काम जो है वो शुरू कर दिया. अच्छा, एक चीज़ मैं बताना चाहूँ कि इसको ना उन्होंने एज एन इम्पल्स प्रॉब्लम ज़रूर रिकग्नाइज़ किया है, इवन बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने, क्योंकि वो एज एन ये इम्पल्सिव डिसऑर्डर्स ये होते हैं कि उनकी क्यूज़ के ऊपर किस लेवल का कंट्रोल है बंदे का, उस बेसिस पे वो है. और इसलिए वो लोग क्योंकि इसके बावजूद, इनकी रिसर्च के बावजूद दरअसल बहुत ज़्यादा लोग आते हैं इस प्रॉब्लम को लेके आते हैं लोगों साइकोलॉजिस्ट के पास. तो इस वजह से ना वो साइकोलॉजिस्ट भी कहना शुरू हो गए कि इसमें कोई ना कोई मसला ज़रूर है. देखिए मसला बड़ा क्लियर है ना कि आप इतना ज़्यादा कंटेंट देख रहे हैं तो आपका वो लॉस हो जाएगा. इसको कहते हैं कि वो आपकी जो डिज़ायर है या लिबिडो वो टोटल आपकी लॉस हो जाएगी. यू वॉन्ट फाइंड प्लेजर इन योर पार्टनर. इवन इफ यू हैव मल्टीपल पार्टनर्स यू विल अल्टीमेटली लूज प्लेजर इन देम. देन यू विल ट्राई टू गो फॉर सम अदर थिंग वगैरह वगैरह. बहुत फिर ख़तरनाक है. इसमें ना एक और जो चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जो रेलिवेंट है, ये कहा जाता है कि डिज़ायर जो है इसको सप्रेस करना, ये जो है ना इससे सप्रेस करने से नुकसान होता है. और इससे हालांकि हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह तआला अन्हु का बड़ा क्लियर इस बारे में स्टांस है, और हमारे दीगर और हमारी अहादीस से भी ये साबित है. टाइम नहीं है बिकॉज वी नीड टू कंक्लूड दिस सेशन एज वेल. तो ये बात बिल्कुल गलत है. आप जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, देखिए अल्लाह ने अगर आपको हुक्म दिया है, सारी बातें छोड़ें, अगर अल्लाह ने कहा ना इसको कंट्रोल करो, तो इसका मतलब है कि इसका बेनिफिट है. आप ये समझें कि कंट्रोल करने से नुकसान होगा और आप अल्लाह माफ़ करे किसी और दूसरी डिप्रेशन या एंजाइटी की तरफ चले जाएंगे, ये नहीं है. इसमें खैर का पहलू है. इब्न क़य्यिम रहिमहुल्लाह तआला अन्हु दीगर उलमा ने ये बात बड़ी क्लियरली मेंशन की. इंशाल्लाह आई कैन गिव द रेफरेंसेस एज वेल. वो कहते हैं कि अपनी डिज़ायर्स को जितना आप कंट्रोल करते हैं, जितना आप दबाते हैं, जितना आप उनको दबाने से मुराद सिर्फ ये नहीं कि जस्ट उनको एक डब्बे में बंद कर दिया, नहीं, इसका मतलब ये भी है कि इसको राइट वे के अंदर इसको जो है ना वो आप मिसाल के तौर पे उसके अल्टरनेटिव राइट मेथड्स के शादी के थ्रू उसको अगर आप टेम करें, तो इफ़ यू कैन टेम योर डिज़ायर्स यू कैन डेफिनेटली डू दैट एंड यू मस्ट डू दैट. और जब तक नहीं तब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड यू हैव द एबिलिटी. और अल्लाह ने ऐमीनी सज़ा रखी, भाई 100 कोड़े सज़ा मिलनी है ज़िना की. तो अगर इंसान कंट्रोल ही नहीं कर सकता तो फिर ये तो जुल्म हो गया. आप कर सकते हैं बिल्कुल, एंड देयर आर सिग्निफिकेंट वेज. अच्छा, मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं कि इवन इफ अगर रिसर्चेस ये कह रही हैं कि ये एडिक्शन नहीं है, आप मान लें ठीक है एडिक्शन नहीं है, मैं निकल सकता हूँ बाहर, इसका मतलब आप निकल सकते हैं आराम से निकलें. तो अच्छी बात है, तो निकलें. ये तो इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि ये चीज़ हलाल होगी, ये जायज़ होगी. सही बात. फिर तो ज़्यादा आसान है निकलना अगर एडिक्शन नहीं है. एडिक्शन नहीं, ऑफिशियली एडिक्शन नहीं है, निकले.